اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آج جس وجہ سے ہم یہاں جمع ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے سلسلہ میں، تو یہ ماہ رمضان لمحہ بلمحہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں مالک کائنات اپنے بندے سے کیا کہہ رہا ہے کہ انسان تو کہاں بھاگ رہا ہے، واپس آ جا۔ اور یہ اللہ کریم ہی ہے جو اتنے خوبصورت انداز میں اپنے بندے کو واپس بلا رہے ہیں کہ اے میری دہلیز سے بھاگے ہوئے شخص، واپس آ جا، میں تیرا رب ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں۔ بھائیوں، اس آیت میں کتنی بڑی مٹھاس ہے، یہ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کریم کا کہ اللہ کریم اپنے بندے کو واپس بلا رہے ہیں۔ کہاں بھاگ رہا ہے تو، واپس آ جا، میں تو کرم کرنے والا رب ہوں۔ اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ ساری دنیا کے شد نچوڑ دیں تو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان کلمات میں اللہ کریم نے مٹھاس رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کریم اپنے بندے کو بلا رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے بہکا دیا ہے؟ اے غافل انسان، پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بھائیوں، مجھے بتاؤ، جب بھاگنے والے لوگوں کو آواز دی جاتی ہے، کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا، کہیں سخت گیر استاد کو اپنے شاگرد کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے یہ انداز سے محبت بھی دیکھا ہوگا، جو بغاوت کر کے جا رہا ہے وہ اللہ کریم اپنے دہلیز سے بھاگے ہوئے شخص کو اپنی رحمتوں کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کی رحمتیں اس کو اپنی طرف بلا رہی ہیں کہ اے بھاگنے والے شخص، آ جا پلٹ کے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، دیکھ تیرا میرا رشتہ کیا ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے تیرا میرا۔ یا ایھا الانسان، ہے انسان۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نالائق بیٹا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، تو وہ گھر سے بھاگ کر، وہ تو شاید کسی ہوٹل کے برتن دھو کر اپنے پیٹ کی آگ کو کہیں نہ کہیں بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ماں پیچھے جو گھر میں موجود ہے تو اس کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ بے چین ہوتا ہے، اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، مختلف ذرائع میں اشتہار چلائے جاتے ہیں، یہ لڑکا ہے، تصویر دکھائی جاتی ہے، یہ لڑکا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے کپڑے یہ پہنے ہوئے ہیں، اور یہ گھر سے اتنے دن سے غائب ہے، اگر کوئی بھی اسے جانتا ہے تو ہمیں اطلاع دے، اس نمبر پر، اس پتے پر اطلاع دے، اور اطلاع دینے والے کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اور ساتھ نیچے نوٹ بھی لکھا ہوتا ہے۔ کیا نوٹ لکھا ہوتا ہے؟ اگر وہ خود یہ سن رہا ہے یا اخبار میں یہ خبر پڑھ رہا ہے تو بیٹا تو گھر واپس آ جا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ واہ قربان جاؤں، میرا رب، تیرا رب بھی یہی کہہ رہا ہے، آ جا پلٹ کے،
تیرا رب کریم ہے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بھائیوں، گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں مثال دے کر سمجھایا کہ کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، راستے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے وہ لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی سواری اور ساز و سامان وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے سواری بھی نہیں ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بھائیں بھاگتا ہے، لیکن اسے اپنی سواری اور ساز و سامان کے کہیں آثار نظر نہیں آتے۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں صحرا میں اگر سواری اور ساز و سامان خرد و نوش کا گم ہو جائے تو سیدھی موت ہوتی ہے، تو وہ موت کے انتظار میں وہ بھی دوبارہ درخت کے نیچے آ کر لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے دیکھتا ہے ساز و سامان بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، گویا کہ اس کو زندگی مل گئی۔ وہ شدت فرحت سے خوشیوں کے ہجوم میں اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ خوشیوں کے ہجوم میں جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا۔ مجھے بتاؤ بھائیو، کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے، میرے صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو فرمایا صحابہ کرام نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت خوش ہوگا۔ تو اللہ کریم نے کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے صحابہ، میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میرے حضور آ گیا ہے۔ اگر وہ توبہ کرنے والا نوجوان ہو، ہاؤ بھائیو، اگر وہ توبہ کرنے والا نوجوان ہو تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور جو نوجوان بندہ توبہ کرتا ہے، رب کے حضور واپس پلٹتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ بھائیوں، فرمایا، اور بھاگنے والے آ جا پلٹ کے اس کی رحمتوں کی طرف، اس کی رحمتیں تجھے آوازیں دے رہی ہیں۔ اور بھائیوں، اس کی رحمتیں ہر لمحہ اس کو پکار رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ رتیں اور نہ موسم، جس طرح کا موسم آج مجھے اور آپ کو میسر ہے، اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو اللہ کریم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، تو وہ بندہ بد نصیب ہے جو ایسے برکتوں بابرکت راتوں کے دامن میں بھی اپنا حصہ وصول نہیں کرتا اور ظلمتوں کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں، او بھاگنے والے آ جا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بھائیو، اللہ کریم نے یہی بڑا کافی تھا، لیکن آگے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی فرماتا، اللہ دی خلقک فسواک فعدلک، اور میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے درست بنایا ہے۔ اپنے جسم کی طرف دیکھ، اپنے اعضاء کی طرف دیکھ، اپنے جسم کی بناوٹ کی طرف دیکھ میں نے تجھے کتنا اچھا بنایا ہے۔ بھائیو، اللہ کہتا ہے تیرا رشتہ
کہ میں تیرا رب ہوں، تیرا رشتہ کہ میں کریم ہوں، آگے فرمایا تیرا میرا رشتہ یہ کہ میں تیرا خالق بھی ہوں۔ کتنا گہرا رشتہ ہے بھائیوں۔ ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، دنیا کے ترازو میں اسے تولا نہیں جا سکتا، تو کیوں پیار کرتی ہے؟ آپ کا یہی جواب ہوگا، اس نے اس کو جنا ہے۔ تو بھائیو، جس نے جنا ہے وہ ذات اس سے اتنا پیار کرتی ہے، تو جس ذات نے اس کو بنایا ہے، جس ذات نے اس کو تخلیق کیا ہے، وہ رب کائنات کی ذات اس سے کتنی محبت رکھتی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، دنیا میں سارے معاملات دیکھیں، سچی محبتیں اگر ڈھونڈنی ہیں تو ماں کی محبت آپ کو سچی ملے گی، ماں کا پیار آپ کو سچا ملے گا۔ سمندر کی گہرائی تک آپ جا سکتے ہیں، اس کی گہرائی کو آپ ناپ سکتے ہیں، لیکن ماں کی محبت کے کنارے تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو جنت کی کلیاں کھلتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے لہجے میں بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ اولاد کی پرورش کے لیے اگر اسے کسی گھر کے برتن بھی صاف کرنے پڑیں تو وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ بھائیو، آؤ ہم سمجھتے ہیں ماں نے آپ کو پالنے کے لیے، اپنے بیٹوں کے پالنے کے لیے، بیٹی کو پالنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسے آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں آپ سے، تو ماں کو بیٹے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ تو بھائیو، بات لمبی نہ ہو جائے، میں اسی پر اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جس نے جنم دیا ہے وہ ذات اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اور جس خالق نے اسے تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، وہ ذات اس سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ بار بار اس کی رحمتیں بلا رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے میری طرف، آجا میری رحمتیں تجھے بلا رہی ہیں، آجا میری رحمتیں۔ اور بھائیو، اس کو سمجھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت کتنی بڑی ہے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ بھاگ کر کہیں اور جائے، یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ آؤ بھائیو، آج ہم بھی اپنی تیاری کر لیں، اپنے رب کی طرف آ جائیں، اللہ کے حضور کی طرف آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جو غلطیاں دنیا میں ہم نے کی ہیں، جو اپنی زندگی میں کی ہیں، جتنی کی ہیں، جتنی زیادہ گناہ ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائیے، اللہ کی دہلیز، اللہ کی چوکھٹ پہ آ کر اللہ سے اپنے رب کو گناہوں کی معافی مانگ لیے۔ میرا رب آپ